کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوستی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں۔ یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں۔ سستا پہنیں، سادہ کھائیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ اور ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ جہاں اللہ کا خوف اور تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا۔ بیوی روٹھ جائے، منانا بہت مشکل ہے۔ استاد روٹھ جائے، منانا بہت مشکل ہے۔ بچہ روٹھ جائے، منانا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ اس لیے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ جس نماز کے لیے خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا ہے، آج اس نماز کے لیے ہماری دکان بند نہیں ہوتی۔ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ نفل قبول نہیں فرماتے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی اور روح کی پیاس کے لیے نماز۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے، وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ اے میرے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے۔ اے اللہ، ہمیں پابندی سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے جتنی آپ سے کرتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو،
لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت بگاڑ دے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ بچے نماز چھوڑتے رہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ بچے ایگزام میں فیل ہو جائیں، والدین کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے کانٹا چبھنے نہیں دیتے، سوچو کہ جب وہی بچہ بے نمازی مرے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو سختی سے نماز کا پابند بناؤ۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیے، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ عبادت کسی دلیل سے نہیں، بلکہ معاملات، اخلاق اور بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے یا نہیں۔ کسی کے برے وقت میں اس کا ہاتھ پکڑو، سہارا دو اور اسے ہمت دو، کیونکہ برا وقت تو کچھ دیر میں چلا جائے گا، لیکن وہ آپ کو دعا زندگی بھر دیتا رہے گا۔ اپنے ماں باپ کے جیتے جی ان کا نام اگر دنیا میں روشن نہ کر سکے تو افسوس نہ کریں، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے اپنے ماں باپ کی قبر کو روشن کرنے کا، اپنے ماں باپ کی آخرت کو روشن کرنے کا، ان کو ایصال ثواب پہنچا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ زندگی چھوٹی ہے، اس کا مزہ لے لو، لیکن اکثر بھول جاتے ہیں آخرت کی زندگی لمبی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ شادی شریعت کے مطابق کیجیے۔ شادی کے 6 شرعی اعمال، 2 فرائض، پہلا ایجاب و قبول، دوسرا 2 گواہ، 1 واجب، مہر، 3 سنتیں، 1 خطبہ نکاح، 2 تقسیم چھہارا، 3 ولیمہ۔ ان اعمال کے علاوہ شادی میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ غیر شرعی اور خلاف سنت ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا پیسہ غارت نہ کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔